شیلاتے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب قادری رضوی. وہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شاہیہ نشان نعرہ لگائے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان رضا. نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے، ادب سے، احترام سے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، سب مل کر پڑھیے، ذوق سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سٹیج کی زینت بننے والے تمام معززین اور آج کی اس تقریب سعید کے اندر شمولیت فرمانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ، حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کی محبت لے کے آنے والے بزرگ، نوجوان، بچے، سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی مبارکہ حضور سیدی و مرشدی آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے حوالہ سے میں نے ایک مختصر سا مقالہ تحریری صورت میں چند چیزیں میں نے جمع کی. بہت کوشش کی کہ میں اختصار کے ساتھ چند چیزیں اور آنکھ میں لاؤں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جب سیرت مبارکہ کو دیکھا گیا، آپ کی زندگی کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، بزرگوں سے سننے کی کوشش کی، سچی بات یہ ہے کہ جس گوشے کو بھی دیکھا گیا وہ اتنا وسیع تھا کہ اس کو
حیاتے میں لانا ہے کہ میرے جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال اپنی بخشش کے لیے اور سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے حوالہ سے چند گزارشات ہیں، یقیناً جو میرے بزرگ دوست احباب توجہ سے سنیں گے، ایسی ہستیوں کا ذکر جہاں ذکر پاک ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت پیچھے تک آپ بزرگوں کو سنیں گے تو یہ تسلسل کے ساتھ یہ آپ کو جملہ سننے کو ملے گا کہ جہاں جہاں بھی ذکر اولیاء ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے ممدوح میری مراد حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل علامہ محمد سردار امن چشتی قادری علیہ رحمہ، آپ تقریباً 1903 کے اندر محترم و مکرم جناب چودھری میرا بخش علیہ رحمہ کے گھر میں یہ علم و حکمت کا آفتاب طلوع ہوا، اور اس عظیم گھرانے کے چشم و چراغ نے دنیا میں آتے ہی بچپن میں ہی کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس سے لگ رہا تھا کہ یہ آنے والا وقت اس بچے کے لیے ایک عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ دوسروں سے الگ تھلگ صفات کا حامل بچہ آنے والے وقت میں محدث اعظم بننے والا ہے۔ تو آپ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ جب آپ نے ایف اے تک آپ کی تعلیم پہنچی، لاہور تشریف لائے، وہاں پر آپ نے ایک عظیم ہستی کی زیارت کی۔ میں شارٹ کٹ کروں گا، آپ تفصیل سے سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ حامد رضا، اللہ آپ کے مزاج پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا تھا، حضور محدث اعظم انہی کے ہو کے رہ گئے اور ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے آپ کے پاس جا کر انڈیا میں تعلیم کا آغاز کیا، تعلیم کے حصول کے لیے شب و روز آپ نے وقف کر دیے، حتیٰ کہ اتنی انتھک محنت کی، اتنی لگن سے پڑھا کہ ہمارے قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والے علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ، آپ نے ہمیں 12 مرتبہ یہ بتایا کہ آپ نے اتنی توجہ دی تعلیم کی طرف، جو گھر سے خطوط آتے تھے وہ خط بھی نہیں پڑھتے تھے، اسی دن پڑھے تھے جب فارغ و تحصیل ہو گئے تھے۔ یہ ہے تعلیم کے ساتھ لگن اور محبت۔ آج کے طلباء کے لیے، آج کے اساتذہ کے لیے اور علم کی روشنی کے حصول کے لیے گھر سے نکلنے والوں کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ عرصہ دراز تک آپ نے اپنے گھر سے تعلق ختم کر دیا کہ پہلے مصطفیٰ کا دین پڑھوں گا، بعد میں کوئی اور معاملات جو ہے ان کی طرف توجہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے گھر سے ہی آپ کو ایک تربیت اچھی ملی، اچھا گھرانہ ملا، ہر حوالہ سے باعزت گھرانہ تھا، والدہ وہ نیک تھی اور پورا خاندانی ماحول جو تھا وہ بزرگوں کے ساتھ منسلک تھا۔ اور آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ اس خاندان کو جو فیض مل رہا تھا، ایک عظیم چشتی خاندان کے بزرگ جناب شاہ سراج الحق علیہ رحمہ، آپ کی توجہ اور فیضان اس گھرانے کو مل رہا تھا، اور وہ علاقہ اور وہ خاندان آپ کی صحبت اور محبت میں اس طرح وہ بہت زیادہ عملی طور پر گم تھے کہ ولی کامل کی بارگاہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا اور فیض پایا۔ اور آپ کے بچپن کے حوالہ سے یہاں تک ملتا ہے، کبھی آپ چھوٹے تھے، جب سکول پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی جب گھر کے قریب پہنچتے، اپنی آبادی کے قریب آتے تو دوستوں کو پہلے ہی الوداع کہہ کے جدا ہو جاتے۔ آپ کے دوست بتاتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ جانے تو صحیح،
ہر روز محمد سردار اب ہم سے جدا ہو کے جلدی گھر کیوں جاتے ہیں؟ تو کہتے پتہ چلا کہ اتنے وہ غیرت مند تھے، اتنے شرمیلے تھے اور اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کسی کے گھر جا کر وہ کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، سیدھے اپنے گھر جاتے اپنی والدہ سے جا کر کھانا پینا لیتے تھے۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی تھی کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تک نہیں تھے، بے نیازی اللہ نے عطا فرمائی تھی طبیعت کے اندر۔ خیر آپ کے بچپنے کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ کروں گا چونکہ میں نے آخر میں جا کر خاص موضوع جو آپ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ آپ کے حوالہ سے چوری مولوی نذیر سراجی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ عادات صفات دیکھ کے ہمیں یوں لگتا تھا یہ تو مادرزاد ولی ہے، یہ تو پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کی وہ عادات، آپ کا طریقہ، آپ کی صفات وہ بچپن میں ہی آپ کو دوسروں سے الگ کر رہی تھی، ممتاز کر رہی تھی۔ پھر خیر آپ نے یہ جب تعلیمی سفر جاری کیا، وہاں بریلی شریف سے اجمیر شریف سے پڑھ کر فارغ ہوئے، پھر آپ کے مقدر چمکے۔ ایسے طالب علم بڑے مقدروں والے ہوتے ہیں کہ اساتذہ کہیں کہ جہاں پڑھتے رہے ہیں اب اسی ادارے کے اندر آپ ایک استاد کی سیٹ پر بیٹھیں گے، وہیں پہ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جو تدریسی دور ہے اگر آپ اس کو پورے کو احاطہ کریں تو آدھا وقت آپ کا بریلی شریف میں گزرا ہے، باقی آدھا وقت وہاں ان کے حکم سے آگے پاکستان کی خدمت میں آپ نے گزارا۔ تقریباً 1932 سے آپ کا تدریسی سفر شروع ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اپنے بزرگوں سے لیا ہوا فیض تقسیم کیا، ایسا فیض بانٹا کہ میں نے محدثین کی ایک بڑی لائن دیکھی ہے، بڑے علماء کی لائن دیکھی ہے، بڑے بڑے فضلاء علماء پاکستان میں سے کئی صوفیاء اور علماء نے یہ خود فیصلہ کیا، بلکہ لوگوں کو چن چن کر اکٹھے کر کے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بریلی کے اندر ایک عظیم عاشق رسول اس انداز میں تدریس کر رہا ہے کہ اس آقا کی حدیث پڑھا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جس نبی کی حدیث ہے ادھر سے پوچھتے ہیں ادھر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کا انداز تھا حدیث پڑھانے کا، اور یہ جو حدیث پڑھانے کا انداز ہے نا، آپ کی زیارت کرنے والے تو بہت کم ہوں گے، ان میں ایک ہستی بھی آپ کے سامنے حضرت علامہ جناب محترم علامہ سلیمان صاحب زیدہ مجدہ جلوہ گر ہیں، انہوں نے زیارت کی ہے، اور اس عمر کے بہت کم لوگ ہیں اب اس دنیا میں، لیکن ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کرنے والے ابھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آپ کا انداز جو پڑھانے کا ہوتا تھا وہ شاہانہ انداز ادب کے بھی تقاضے پورے کرتے تھے، محبت رسول کے بھی تقاضے پورے کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور میں جائیے گا، اب جب حدیث کے لیے آتے، مسند تدریس پر جلوہ گر ہوتے، آپ حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو ایک خوبصورت آپ لباس پہن کر، اکثر شیروانی پہنی ہوتی تھی، سر پہ دستار امامہ شریف ہوتا، اور بغیر ٹیک لگائے آپ گھنٹوں بیٹھ کر پیارے آقا کی حدیث پڑھا رہے ہوتے۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں اساتذہ کرام میں وہ آداب نہیں ملتے جو آپ کے اندر، اور پھر آپ کے شاگرد شہادت دے رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کے کتنے شاگردوں سے یہ بات سنی کہ جب حضور کی بات کر رہے ہوتے، مصطفیٰ کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، پھر کسی اور کی بات نہیں سنا کرتے تھے، حضور کی حدیث پڑھا رہے ہوتے، مسند تدریس پر جلوہ گر ہوتے، حدیث کا درس دے رہے ہوتے، بس پھر یا مدینے والا ہوتا تھا یا مدینے والے کی باتیں ہوتی تھی، بس حضور کے پیار میں گم ہو کر، حضور کی محبت میں گم ہو کر، عشق رسول کے اندر آپ ڈوب کر یوں حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے۔ پھر تاجدارے یہ جماعت علی جیسے تاجدار علی پر شریف بھی آ کر یہ شہادت دینے پہ مجبور ہوتے، علماء کرام جن سے آپ درس حدیث لے رہے ہیں، جن سے آپ فیض لے رہے ہیں، جو ہستی آپ کو حدیث پڑھا رہی ہے وہ عام کوئی استاد نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھنے والے ہیں، بیٹھے تو لائل پور میں ہیں لیکن ان کا رابطہ گنبد خضرا کے والی سے ہے۔
بیٹھے تو یہاں لائل پور کی زمین فیصل آباد میں ہوتے، لیکن ڈائریکٹ رابطہ گنبد خضرا کے والی سے ہوتا تھا، جس نبی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، جس مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، جس نبی کی صفات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ پھر انداز کیا ہوتا تھا؟ اگلے جملے دلوں میں اتر سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہوگی۔ میں نے خود ان کے شاگردوں سے، شیوخ الحدیث سے میں نے یہ بات خود سنی کہ جب میرے آقا کی وہ حدیث آتی کہ جس میں خوشبو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، جب محدث اعظم وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے تو صرف وہ حدیث خوشبو والی بتا نہیں رہے ہوتے تھے، فضاؤں سے خوشبو بھی آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ عاشق رسول جب حضور کی حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، سرکار کی حدیث پڑھاتے پڑھاتے انداز یہ ہوتا تھا، آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، حضور کے مسکرانے کی بات آتی تھی تو صرف وہ حدیث سنا کے گزر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی آیا کرتی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی اور کہا کرتے تھے مولانا ذرا مسکرا لینا، میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، ذرا وہ عادتیں بھی اپنا لیں، ذرا وہ کیفیت بھی بنا لیں، ذرا اس رنگ کے اندر رنگے جائیں جس نبی کی آپ پیاری صفات سن رہے ہیں، جن کے مسکراہٹ کی بات سن رہے ہیں، جن کے پیارے آقا کے وہ پیاری پیاری خوبیاں سن رہے ہیں۔ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ مصطفیٰ کی حدیث بھی سنیں، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر! مسکرا رہے ہوتے، طلباء کو کہتے مسکرا پڑھیں، مسواک کا ذکر آ جاتا، حکم ہو جاتا کہ اب مسواکیں لے لیں، اور بلکہ پہلے حکم دے دیتے کہ آج حدیث مسواک والی آئے گی، مسواکیں منگا کر تمام طلباء میں تقسیم فرما دیتے، فرماتے کانوں پہ ایسے رکھ لیں جس طرح منشی قلم رکھتا ہے تاکہ میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر! حدیث پڑھاتے ہوئے کئی لفظ بقا کا آ گیا ہے، حضور کے رونے کی بات آ گئی ہے، مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آنے کی بات ہو گئی ہے، تو پھر صرف بات ہی نہیں کہا کرتے تھے بلکہ محدث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، وہ رو بھی رہے ہوتے تھے، آنکھیں نم ہوتی تھی اور رو کر بتا رہے ہوتے تھے کہ میرے آقا اس طرح رویا بھی کرتے تھے، حضور کبھی کبھی رو بھی پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے، حضور کی رونے والی حدیث بھی سنا رہے ہوتے تھے اور عاشق رسول خود بھی رو رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تھی ذوق والی باتیں۔ علماء کے لیے بڑے سینئر علماء موجود ہیں، اس بارگاہ سے فیض پانے والے علماء اور ان کے شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں، ان کے مریدوں کے آج خلفاء اور مریدین موجود ہیں۔ آپ کا انداز تدریس کا جو ہوتا تھا، پڑھانے کا انداز اتنا خوبصورت تھا، اتنا علمی رنگ ہوتا تھا کہ جہاں پر راویوں کی بات آتی تھی تو پھر تعدیل کا بھی خیال کرتے تھے، پوری تخریج بھی فرمایا کرتے تھے، اور حدیث کی جب تطبیق کی ضرورت آتی وہاں پر تطبیق بھی فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی حدیث کی تعویل کی ضرورت ہوتی تھی تو دل نشین تعویل بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ایک اپنا انداز تھا کہ آپ بہترین انداز میں تعویل بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اگلی بڑی پیاری بات ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ کہیں جب ان ہستیوں کا ذکر آتا، ائمہ کرام کا ذکر آتا، امام شافعی علیہ رحمہ کی بات آ جاتی، امام جناب مالک کی بات آتی، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات آتی، پھر احناف کے ساتھ اختلاف کی بات آ جاتی، تو پھر آپ ادب کا پیکر بن کے جب ان ائمہ ثلاثہ کا ذکر کرتے تو کبھی چہرے پر ایسا انداز نہیں ہوتا تھا کہ آپ کوئی لڑائی کرنے والے انداز میں بیٹھے ہیں، بلکہ ان ائمہ کی بات بھی کرتے تھے تو ادب کا پیکر بن کے کرتے تھے، اختلاف رائے بھی ذکر کرتے تھے، ائمہ احناف کا مسلک بھی بیان کرتے تھے، اپنے موقف کی تائید بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بے ادب نہیں ہوتے تھے، ادب کا پیکر بن کے بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے کسی سے اختلاف ہو جائے تو ابھی پیر طریقت صاحبزادہ جانشین محدث اعظم پاکستان قاضی محمد فیض رسول حالات حاضرہ پہ رونا رو رہے تھے اور درد بیان کر رہے تھے کہ آج برداشت ختم ہو گئی، آج ہمارے اندر وہ حوصلہ نہ رہا، ہمارے اندر علماء کی عزت کا وہ مقام وہ وقار نہ رہا جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ انہوں نے اکابرین کی بھی عزت کی ہے اور اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ بھی محبت والا رویہ اختیار فرمایا اور اپنے
جو جونیئر ہوتے تھے ان پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھا کرتے تھے. میں پڑھ رہا تھا، علماء بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، ایک ایسا موقع آیا، حضرت فقیہ اعظم علامہ نور اللہ بصیر پوری سے بعض مسائل میں آپ کا اختلاف ہے، جس طرح سپیکر کے اندر نماز، دیگر اس طرح کے مسائل میں ہے. ان کے حوالہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور انہوں نے یہ چاند کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ حکومت نے اختلاف کیا، انہوں نے اگلے دن کا اعلان کیا ہے، تو کیا علامہ صاحب کی یہ بات درست ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اس طرح شہادتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو آج کا کوئی مخالف ہوتا، نظریاتی حوالے سے اختلاف والا ہوتا تو فائدہ اٹھاتا. قربان جائیں آپ کی صداقت پر، وسعت ظرفی پر. آپ نے فرمایا حکومت کا موقف غلط ہے، مولانا کا موقف درست ہے. وہ بڑائی کہاں سے لائیں، وہ وسعت ظرفی کہاں سے لائیں، وہ علماء کے ساتھ وہ محبت والا. اگر کاظمی شاہ صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی بارے میں، کسی مسئلے میں، قربان جائیں کبھی بھی ادبی والا جملہ آپ کی زبان پہ نہیں آیا، بلکہ لاہور کے اندر اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ خبردار آئندہ اس مسئلے کو ذکر نہیں کرنا کہ ہمارے اہل سنت کے درمیان اس کو لوگوں میں اختلافات کی فضا پیدا ہو رہی ہے، آئندہ اس کا ذکر نہ کیا جائے اور اس بات کو چھوڑ دیا جائے. یہ تھی تنبیہ اور یہ تھا طریقہ میرے محدث اعظم پاکستان. کیا کریں آج، اور یہ رونا کہاں روئیں جا کے، وہ درد کہاں سے ملے گا؟ وہ سارے سلاسل کو اکٹھا کر کے سوال ہوتا ہے، فرمایا میں سارے سلاسل کو، چشتیوں کو، سوروردیوں کو، نقش بندیوں کو، سب کو اکٹھا کر کے قادری گلدستے میں پرو رہا ہوں، گلدستہ بنا رہا ہوں. وہ اسی آستانے کا ایک امتیاز تھا کہ ہمیشہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اتفاق و اتحاد کے اندر پرونے کی کوشش کی ہے، ایک تسبیح کے اندر پرویا ہے، محبت کے دانوں میں پرویا ہے، جس کو آج بکھیرا جا رہا ہے. محترم حاضرین، میں کچھ چند باتیں ضروری ہیں جو آپ کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کرنا ہے. اللہ نے آپ کو عقائد و نظریات کے اندر وہ پختگی عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے نظریات پر، اپنے عقائد پر خود بھی قائم تھے، اور جو آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ ہوتا تھا اسے بھی پختہ کر کے بھیجا کرتے تھے. یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے جانے والا پھر وہ مر تو سکتا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، لیکن وہ محبت رسول میں پیچھے نہیں جا سکتا، وہ آداب رسول کے اندر پیچھے نہیں رہ سکتا. حضور کی بارگاہ کی بات ہو، ادب رسول کی بات ہو، اور آداب صحابہ کی بات ہو، اور محبت اہل بیت کی بات ہو، اور اولیاء کاملین کے ادب کی بات ہو، جو فیضان محدث اعظم سے فیض یاب ہو کے جاتا تھا، وہ اس کا عمل تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا، ادب والا ضرور ہوا کرتا تھا. ادب کی دولت لے کے جاتا تھا، مؤدب ہو کے جاتا تھا. آپ کے پاس آخری سالوں میں، یہ 1961 یا 62 کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس پڑھنے والے طلباء میں کچھ افغانی طلباء آئے اور وہ دورہ حدیث کر کے آئے تھے. دورہ حدیث پڑھ کے آئے تھے، حدیث پڑھ کے آئے تھے، اور کئی جگہ سے ہو کر اور غیر مسلک سے ان کا تعلق تھا. آپ کی بارگاہ میں وہ یہاں پہنچے، آپ سے حدیث پڑھی، آپ سے فیض یاب ہوئے، اور آپ سے علم کی باتیں سنی، آپ سے حضور کی حدیث کا وہ نور لیا، وہ روشنی لی، وہ فیضان لیا. جب وہ فارغ ہوئے، ان سے پوچھا گیا بھی کیسا پایا ہے؟ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام مولانا عبد الوہاب تھا. وہ بول اٹھے، کہنے لگے ہم نے یار جگہ جگہ پر علم بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، اور ہم نے فنون بھی پڑھے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ مرد درویش یہاں بیٹھ کر جو حضور کا دین پڑھا رہا ہے، ان کا مسلک بھی سچا ہے، ان کا عقیدہ بھی درست ہے، اور یہ درویش آدمی جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. انہوں نے ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے، انہوں نے ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر کر دی ہے، ہمارے اندر کی دنیا بدل دی ہے. ہم تو پہلے اندھیرے میں تھے، اب ہم روشنی میں آ گئے. روشنی والوں کے پاس آئے تھے تو روشنی والے ہو گئے. اعلان کرنا پڑا. اللہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، حضور اللہ والے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ والے بیٹا دیتے ہیں، بیٹے دینے تو اللہ کا کام ہے، اللہ والے کیسے بیٹا دیتے ہیں؟ ذرا انداز دیکھیے. فرمایا یہ بتائیں اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ کہتے ہیں ملا دیتے ہیں.
فرمایا اللہ بڑا ہے یا بیٹا بڑا ہے؟ کہتا جی اللہ بڑا ہے۔ فرمایا جہاں سے اللہ ملتا ہے وہاں سے بیٹا کیوں نہیں مل سکتا؟ جو لوگ اللہ والے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ بھی مل جاتا ہے جس کی بارگاہ سے، کیا ان کی دعا سے بیٹا نہیں مل جائے گا؟ اگر اللہ وہاں سے ملتا ہے تو ان کی برکت سے دعاؤں سے بیٹا بھی مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم نے صرف بخاری کی بات کر رہا ہوں، باقی سیاستہ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ بخاری پڑھا رہے تھے، بخاری پڑھاتے پڑھاتے آپ نے جب حضور کے علم غیب کی بات آئی، علم غیب کے اس بات کے لیے آپ نے بخاری پڑھاتے ہوئے جو حدیثیں جمع فرمائی، حاشیہ پڑھ کے دیکھیے، آپ نے جو حواشی لگائے ہیں، نشانات لگائے ہیں، اور پھر آپ نے وہ اس موقع پر جو مواد اکٹھا کیا، سن لیں علم غیب کے موضوع پر 200 حدیث آپ نے وہاں جمع فرما دی۔ کتنی حدیث؟ 200 حدیث جمع فرمائی۔ اختیارات اور فضائل کی بات آئی تو 150 حدیث جمع فرما دی۔ اللہ اکبر، انہیں کہتے محدث اعظم۔ کرامات و معجزات کی بات آئی، 50 حدیثیں وہاں پر جمع فرما دی۔ فضائل صحابہ کی بات آئی، 40 حدیثیں وہاں پر جمع فرما دی۔ اصول حدیث اور اسماء الرجال کی بات آئی، تقلید شخصی کی بات آئی، اس کے وجوب کے لیے آپ نے 150 حدیث جمع فرمائی۔ اور اسی طرح حاضر و ناظر کے اس بات کے لیے آپ نے 12 اقوال ائمہ کے بھی جمع فرمائے اور دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، ہم مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس سے ہی ہمارا مسلک ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی مسلک ہمارا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آخر کی طرف جا رہا ہوں۔ سب سے بڑھ کر جو آپ کا امتیازی مقام تھا، آپ کو عزت و عظمت اور شان و رفعت جو آپ کی بلندی کا سبب بنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گنبد خضرا کے والی کی محبت ہے، عشق رسول کی دولت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کی محبت میں گم ہونا ہے۔ میں نے سنا قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے کئی بار، اور کئی آپ کے اور شاگردوں سے بھی کئی باتیں سنی۔ ابھی قبلہ علامہ سلیمان صاحب فرما رہے تھے کہ حضور محدث اعظم جب کوئی سفر فرماتے تھے نا تو کئی روڈ ہوتے تھے، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، فرمایا اس روڈ کا انتخاب فرماتے تھے جس کے راستے میں کسی اللہ والے کا مزار ہوتا یا کسی اپنے مسلک کے عالم دین کا کوئی درسگاہ دینی مدرسہ ہوتا تھا، آپ اس روڈ کا انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سفر بھی ہے تو وہ بھی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، بزرگوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے جا رہے ہیں، طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ طریقہ آج بھی ان کے اولاد کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ مجھے کئی دفعہ سفر بڑے پیر صاحب کے ساتھ تو یہاں زیارہ حاضری ہوئی، باہر بہت کم جانا ہوا، لیکن سب زیادہ پیر طریقت قاضی فیض رسول صاحب کے ساتھ کئی دفعہ سفروں پہ مجھے جانے کا موقع ملا۔ میں نے وہ بزرگوں والی جھلک دیکھی، مزارات پر حاضری بھی دے رہے ہیں، وہاں پر جہاں ضرورت ہے وہاں خدمت بھی پیش کر رہے ہیں، دینی مدارس میں بھی علماء کرام سے بھی ملاقاتیں ہیں، جہاں ضرورت سمجھتے ہیں جیب سے وہاں پر اپنا حصہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ فیض آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو خاص جو عظمت کا سبب تھا وہ عشق مصطفیٰ تھا، محبت رسول۔ اس لیے فرمایا جب تفسیر کرتے نا تو قرآن پاک کی تفسیر سورت بقرہ کی اس آیت پہ آتے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرماتے ہر کسی کے لیے ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ادھر وہ متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے جہت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا سن لیجئے اللہ تعالیٰ بھی کسی طرف متوجہ ہوتا ہے، خصوصی توجہ فرماتا ہے، خصوصی نگاہ فرماتا ہے۔ حضور وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ جدھر توجہ فرماتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ادھر خصوصی توجہ فرماتا ہے، مصطفیٰ ادھر اپنا رجوع لے جاتے ہیں، اللہ ادھر توجہ فرماتا ہے، یہ ادھر اپنی یہ محبت پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، سونیا ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں نا جب یہ بات
آپ کے شاگردوں سے سنی تھی تو تفسیریں کھنگالی تو علامہ علوسی جیسے بڑے بڑے عاشقوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہاں مصطفیٰ ادھر توجہ کرتے تھے اور وہ رب اپنے محبوب کی طرف نگاہ کرم فرماتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا ایک خاص جو محبت والا طریقہ حضور کے ساتھ پیار والا تھا، اتنی محبت اتنا پیار۔ آپ کے شاگرد بتایا کرتے کتابوں میں موجود ہے، آپ منطق پڑھا رہے ہوتے، فلسفہ پڑھا رہے ہوتے، فقہ پڑھا رہے ہوتے، کوئی فن ہوتا، بات ختم محبت رسول پہ ہی ہوتی تھی۔ توجہ ہے بھائی، اس آج کے رسول کی بات محبت رسول پہ، عظمت رسول پہ، آپ کے فضائل پہ بات ختم ہوتی تھی، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، من حبا شیئن، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر ذکر ہو، وہ کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جب بات کرتے، جب کوئی بہانہ بنتا، وہ سبق ہوتا، وہ آپ کا خطاب ہوتا، آپ کا واز ہوتا، آپ کی نصیحتیں ہوتی، تو بات گنبد خضرا کے والی پہ ختم ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اتباع رسول پر میں بات بڑی شارٹ کٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو مقالہ بڑی کچھ ڈیٹیل سے لکھا میں اس کو چھاپنے کی بھی کوشش کریں گے، تو میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیریں آپ نے سنی، علماء سے پڑھی بھی ہیں، لیکن ذرا آپ کی تفسیر بھی پڑھیے گا۔ جب آپ اس کی تفسیر فرماتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ محبوب کہہ دیں ان کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس سے آپ استدلال کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ لوگوں اگر اس محبوب کی اتباع ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، تو پھر نبی کی ہر بات کی اتباع ضروری ہے، سرکار کے ہر فرمان کی اتباع ضروری ہے۔ تو وہ نبی جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ مان لو نا، اتباع تو یہ ہے کہ جو حضور نے کہا ہے اسے مان لو، ان باتوں کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اتباع کرو، جو جو حضور فرما گئے اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو۔ اگر یقین نہیں کرو گے پھر اتباع نہیں ہوگی، اور جب حضور کی ہر بات مانو گے، اتباع کرو گے، فرمایا پھر گناہ بھی بخشے جائیں گے، اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ محبت بھی فرمائے گا اور گناہ بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، استدلال کا انداز اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت انداز تھا کہ جب آپ کسی مسئلے کا استدلال فرماتے تو عام لوگوں کو ادھر ذہن نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اب کہا نا کہ یہ جو تم کرتے ہو، بزرگوں کے نام پر یہ بکرے ذبح کر دیتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تم غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہو، یہ شرک ہے نعوذ باللہ، جس طرح کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں، آپ نے استدلال کیسے فرمایا؟ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ شریف لائے اور شیخین بھی آپ کے ساتھ تھے، صدیق و فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے، اور صحابی رسول نے ان ہستیوں کے لیے جانور ذبح کیا اور ذبح کر کے پکا کر کھانا پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، تو وہاں لفظ کیا ہے کہ لہم، ان کے لیے ذبح کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر حضور کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے، شیخین کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اور جانور ذبح کرنا جائز ہے، تو آج اگر عبد القادر جیلانی کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی جانور ذبح ہو جائے گا تو پھر کون سا کفر ہو جائے گا؟ کیسا انداز تھا آپ کا استدلال فرمانے کا کہ ہر حدیث سے استدلال کرنے کا بھی آپ کا انداز علیحدہ ہے اور الگ سے نظر آ رہا ہے۔ قربان جائیں، بہرحال آپ کا استدلال کا انداز، محبت رسول کا طریقہ، ایک ایک چیز وہ نمایاں ہے اور دوسروں سے الگ نظر آ رہی ہے۔ محترم حاضرین، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ پیغام دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ میرے آقا نعمت نے ہمیں جو خاص سبق دیا ہے، ساتھ خاص ایک پیغام دیا ہے۔ محبت رسول کا تو پیغام دیا ہی دیا،
ادب کا پیغام تو دیا ہے، ادب کا سلیقہ اور طریقہ تو بتایا ہے، سرکار کی محبت اور ادب تو ہے ہی ہے، حضور کے صحابہ کرام کا احترام بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، اولیاء کاملین کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، ہر بڑے کی عزت ضروری ہے۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے، فرمایا اپنوں سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، انہیں قریب کرنا ہے، انہیں دور نہیں کرنا، غیروں کو اپنا بنانا ہے، اپنوں کو غیر نہیں بنانا۔ اپنوں کو غیر ہے، یہ میں پہلے درد عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ دور کا المیہ کیا ہے کہ اور تو ہمارے قریب ہم دوسروں کو تو اپنا بنا نہیں سکتے، ہم اپنوں کو بھی دوسرا بنا بیگانہ کر رہے ہیں، سنیت سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے وہ ہر طرح خارج کرنے کے لیے ہم نے یہ لٹ کسی ہوئی ہے کہ اپنوں کو نکالنا کیسے ہے، دوسروں کو ہم نے الگ کرنا کیسے ہے۔ محدث اعظم کی فکر یہ ہے کہ اپنوں کو الگ نہیں کرنا، اپنوں کو اپنا بنانا ہے، غیروں کی بھی اصلاح کر کے ان کو بھی اپنے بنانا ہے۔ یہ محدث اعظم کی فکر ہے، یہ محدث اعظم کی کوشش ہے، یہ آپ کی محنت ہے۔ تو زندگی بھر جو آپ نے درس دیا، آپ نے سبق دیا، اس میں کیا تھا؟ لوگوں کو یہ بتایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور یہ سبق دیتے دیتے دنیا سے گئے، مغز قرآن جانے ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، پدر مادر جان مال اولاد سے پیارا۔ اللہ اکبر۔ یہ سبق دیتے ہوئے آپ دنیا سے گئے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتیو دریاؤ طوفانم توئی۔ مصطفیٰ کی بار تک پہنچانے کے لیے آپ نے امت مسلمہ کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے یہی فکر دی۔ علامہ اقبال کی زبان میں یہ کہہ کے اجازت مانگ رہا ہوں، زندگی بھر یہی سبق دیتے رہے کہ سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی اور زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محترم حاضرین، آئیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو حضور محدث اعظم پاکستان کی فکر سے، نظریات سے وابستہ ہو جائیں اور اس آستانے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ آج بھی الحمدللہ وہ فکر، وہ درد ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور دعا فرمائیں کہ آپ کے جو نظریات کے وارث، آپ کی فکر کے وارث آج پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، جو شب و روز کوشش کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اور یہ اہل سنت کو متفق کرنے کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے، اور اس مسلک حقہ کا جو علم بلند کرنے کے لیے جو شب و روز کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے اور بزرگوں کا وہ فیض انہیں آگے اسی طرح جاری رکھنے کی۔ الحمدللہ علمی فیض بھی جاری ہے، روحانی فیض بھی جاری ہے، یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور محدث اعظم کا فیض یہ تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔